محبت دل پہ دستک قسط نمبر 12 حصہ نمبر 3۔ اس کا انداز نوفل کو بہت چبھا تھا، تبھی اس کے بات ختم کرتے ہی خوشگوار انداز میں بولا، مانا کہ میرا کام بھی ضروری تھا، مگر اتنے محبت کرنے والوں کی بات نہ ماننا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور میں یہ جرم نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ہرے! ہمرا اور واجدہ نے ایک ساتھ نعرہ لگایا تھا۔ کھانے کے دوران نوفل کی سب کے ساتھ گپ شپ رہی تھی اور کھانے کے بعد سب صحیح معنوں میں محفل جما کر بیٹھے تھے۔ یار کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، کیسا تجربہ رہا ماڈلنگ کا؟ انس بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا، جو کم از کم نگین سے تو ہضم نہیں ہو پایا۔ انہیں ضرور بتائیے گا نوفل بھائی، تاکہ ان کا ڈائیلاگز بولنے کا شوق پورا ہو سکے۔ دیکھا، ابھی شہرت ملی بھی نہیں اور جلنے والے ہم سے جل گئے۔ اسے کہتے ہیں چھپا ہوا، جو امڑ امڑ کر سب کو دکھائی دیتا ہے۔ انس نے تفاکر سے کہا تو وہ سب کو ہنسی آنے لگی۔ نہیں بھائی، میں مانتی ہوں یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ نگین نے اس پر فکرہ کسا تھا۔ بہت مشکل کام نہیں ہے یہ، بس اعتماد ہونا چاہیے خود پر۔ نوفل نے 2 جملوں میں اپنا تجربہ سمیٹ دیا تھا، جس پر زوہا نے گرہ لگائی۔ بالکل جی، آپ نئی ماڈلز کے ساتھ ڈائیلاگز بولتے پھریں اور بیوی بیچاری کا کلیجہ چلتا رہے۔ تو وہ ہنس دیا، پھر صبا کو دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا، ہماری مسز میں تو جیلسی کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے، فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ صبا کلس کر رہ گئی۔ یہ تو اس کا دل ہی جانتا ہے کہ پہلے یالے اور پھر رائما کے ساتھ نوفل کی قربت دیکھ کر اس کے سینے میں کیسے سانپ لوٹے تھے۔ پتہ نہیں کب اور کیسے وہ اس بے مہر اور سنگ دل شخص کی پرواہ کرنے لگی تھی، اور اس کا کسی اور کے ساتھ ہونا دل کو برا لگنے لگا تھا۔ بہت بری بات ہے صبا، تمہیں تو چاہیے کہ اب ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو، ذرا کسی اور کی طرف نظر کریں ایک ہنگامہ اٹھا دو۔ نگین متاسفانہ انداز میں اسے سمجھا رہی تھی، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں، اس تجربے کار بی بی سے مشورہ لے لو، جس کو خود شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انس نے در پردہ اپنے دل کی برداشت نکالی تھی، وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بھائی کچھ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کی شخصیت ہی میں ایسا سحر ہوتا ہے۔ ان کو چاہنے والے اس سحرانہ حصار کو توڑ کر کہیں اور جا ہی نہیں پاتے۔ نوفل دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا تو صبا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا بڑا ایکٹر ہے، اپنا امیج بنائے رکھنے کا فن اسے کتنی اچھی طرح آتا ہے، مگر پھر بھی ایک بار اس کا دل ضرور چاہا کہ وہ اس کے چہرے بالخصوص اس کی آنکھوں کو دیکھے کہ ان میں کیسے رنگ بھرے ہیں۔ یو آر ویری لکی صبا، زوہا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور صبا کا دل بھی چاہا کہ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دے۔ کون سی لک؟ کہاں کی لک؟ اس نے کبھی اپنی قسمت کے متعلق بہت نہیں سوچا تھا، مگر جب سے نوفل اس کی قسمت میں آیا وہ اپنی قسمت سے شاکی ہو گئی تھی۔ کیا تھا اگر اتنے شاندار آدمی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی محبت بھی؟ واجدان، ہمرا اور معید آگے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لو آ گئے دنیا کے مصروف ترین بندے، انس نے معید کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں کہا، تو واجدان انکساری سے بولا، یہ تو آپ کا حسن زن ہے، ورنہ ماں بدولت تو خود کو بہت حقیر اور پر تقصیر گردانتے ہیں۔ بیٹا جی، آپ واقعی خود کو صحیح پہچانے ہیں، یہ تعریف میں آپ کے بڑے بھائی کی کر رہا ہوں، انس نے اطمینان سے جواب دیا تھا، جس پر سب سے اونچی آواز ہمرا کی تھی۔ چلیں، بڑے بھائی بھی تو ہمارے ہی ہیں، وہ مطمئن تھا۔ نوفل نے اپنے پاس کارپٹ پہ معید کے لیے جگہ بنائی تھی۔ صبا نے کنکھیوں سے زوہا کی طرف دیکھا، جو لب بھینچے پیشانی پر تیوری ڈالے بیٹھی تھی، جیسے اب کچھ بھی بولنے کا ارادہ نہ ہو۔ اس نے معید کی جانب دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ زوہا سے بات طے ہو جانے کے بعد بھی صبا کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیدار ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ انچاہی زندگی گزارنا کس قدر مشکل کام ہے۔ میں معید بھائی سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ یہ فیصلہ محض امی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ واقعی اتنے مطمئن ہیں جتنے کے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ساتھ ڈوبتے مسافر کو دیکھ کر دل کو بہت تقویت ملتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ڈوب رہے۔ اسی طرح معید کا مستقبل دیکھ کر خوش ہوں کہ اگر مجھے اچھا کھانا نہیں ملے گا تو اس کا بھی حال ہوگا یہی۔ انس یقیناً زوہا کو چڑھانے کی خاطر بآواز بلند کہہ رہا تھا۔ صبا اپنے خیالات سے چونک کر بے اختیار زوہا کو دیکھنے لگی۔ خیال یہی تھا کہ اب اٹھ کر دندناتی واک آؤٹ کر جائے گی، جیسا کہ معید کے پرپوزل کو سن کر اس نے کیا تھا، مگر اس کے برعکس وہ بڑے اطمینان سے بولی، کون سا اسلام میں مردوں کو کچن کا کام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ خود بھی پکا کر کھلائیں تو شاید کچھ اعمال اچھے ہو جائیں۔ صبا کو جی بھر کر حیرت ہوئی تھی، تو کیا زوہا نے سمجھوتے کی راہ پر قدم ڈال دیے تھے؟ اس کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہو رہا تھا تو اس سے زیادہ دل پسند اور بھلا کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل معید بھائی، اب آپ کھانے کی کتاب خرید کر اپنی لائبریری کی رونق بڑھائیں تاکہ کل کو کچن کی رونق میں بھی اضافہ ہو سکے، اس نے بھی خوش دلی سے کہتے ہوئے معید کا گھیراؤ کیا۔ تو وہ بولا، بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، مجھے 2 ہی کام نہیں آتے،
ایک وارڈروب کا اور دوسرا کچن کا۔ لو بھلا پیچھے اور کون سا کام رہ گیا؟ صبا نے ہنس کر کہا تو نگین بے ساختہ بولی، جھاڑو پونچھا۔ لا حول ولا، سخت ان رومانٹک کام ہے یہ۔ انس کی نازک طبع پر یہ خیال سخت ناگوار گزرا۔ بیوی کی خدمت کرنا بھی رومانس ہی کہلاتا ہے جناب، نگین نے کہا تو وہ اسے گھورنے لگا، جس نے ہمیشہ الٹے سبق پڑھے تھے۔ ایک دوسرے کے ادب و احترام کو بھی رومانس ہی سمجھنا چاہیے، معید نے رسان سے کہا تو صبا بولی، اخلاقیات کے یہ سبق سبھی نے نہیں پڑھے ہوئے معید بھائی، یہاں تو وہ حال ہے کہ نام بڑا درشن چھوٹے۔ نوفل نے بے ساختہ اس کی جانب نگاہ کی تھی مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تم تو یہ فلسفہ نہ ہی بولا کرو، خواہ دل دہلا کے رکھ دیتی ہو بندے کا، انس نے صاف گوئی سے کہہ دیا تھا، پھر بڑے جذبے سے بولا، رومانس تو صرف شاعر نے کہا ہے، یہ اور بات ہے کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کے کچھ نہ کہیں، ہمیں اس بے دہانی میں بھی تیرا دھیان رہتا ہے۔ اس نے دو مختلف شعروں کے مصرعوں کو غلط ملت کر کے ایک تیسرا شعر ایجاد کر دیا تھا۔ نوفل ٹھیک کرتے ہوئے، جو ممبر پر آ کے کچھ نہیں کہتے، وگرنہ یہ شعر کہتے تو بہت ٹماٹر پڑتے۔ معید نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی تھی، جبکہ نوفل اس کی بے ادبی پر ہنس رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ دونوں شعر تم لوگوں کو آتے ہیں تو کچھ اور کرتا، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ واجدان نے بہت ڈرامائی انداز میں انکشاف کیا، حضرات آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ اس گھر کے سخت بے ادبی ماحول میں ایک نہایت ادبی شخصیت جنم لے چکی ہے اور اسے شاعر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہمراہ نے کرنٹ کھا کر بے یقینی سے واجدان کو دیکھا، اسے واجدان سے اتنی کمینگی کی امید بالکل بھی نہیں تھی، تبھی تو وہ اپنے پاس اس راز کے افشا ہو جانے کے بعد اس کا ہر حکم بجا لا رہی تھی۔ اس کے ایک نہ دو پورے 6 مستنڈے قسم کے دوستوں کے لیے چائے اور سینڈوچز بناتی تھی، وہ بھی بھری دوپہر میں اپنی محبوب نیند کی قربانی دے کر، اور اس کا آج کیا صلہ مل رہا تھا؟ یوں بڑی محفل میں اپنا مذاق اڑائے جانے کے خیال ہی سے اس کا دل رکنے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ، میرے جیسے باذوق اور باادب شخص کے ہوتے ہوئے کس گستاخ نے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ انس نے روب سے پوچھا تو وہ کمکیوں سے ہمراہ کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، پہلے آپ اس ناچیز کی ذاتی کاوش تو سن لیں، اس کے بعد آپ کے حضور اس کا نام بھی پیش کر دیا جائے گا، پھر جو چور کی سزا وہ اس شاعر کی۔ چور تو شاید بخشا بھی جائے مگر پھٹیچر شاعر بیچارہ ایٹ دا سپورٹ انعام سے نواز دیا جائے گا، چاہے انڈوں کی صورت ہو یا ٹماٹروں کی۔ معید نے مسکراتے ہوئے اسے گویا صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا تھا۔ اوفو، آپ سنیں تو بہت اچھا شاعر ہیں۔ واجدان پیچھے نہیں ہٹا تھا، اب تو سبھی کو دلچسپی ہونے لگی مگر زحا نے ناک چڑھا کر کہا، ہوگا کوئی اس کی جھنڈے والی سرکار جیسا ڈبہ شاعر۔ آپ بھی تم تو نہ ہی بولو، جب تک چپ رہتی ہو تب تک ہی انٹیکچوئل لگتی ہو، وہ قدرے چڑھ کر بولا تھا تو زحا خفیف سی ہو کر اسے گھورنے لگی، یہ بچپن ہی سے چہرہ شناس ہے۔ انس نے واجدان کا چہرہ تھپکا تھا، چلو بھائی کچھ اس گمان شاعر کے دیوان سے ہو جائے۔ نوفل کو ان کی یہ گھریلو چٹکلوں والی محفل بہت پسند تھی، اسے اکسانے والے انداز میں بولا تو واجدان کھنکھار کر گلا صاف کرنے لگا۔ تب ہمراہ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، اس سے تو بہتر ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی پسند کی شاعری سنا دیں، اس نے فوراً آئیڈیا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی واجدان کو آنکھیں بھی دکھائی تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، میں بھی اس شاعری کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے تو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کے جگ گلاس تب لبریز ہو جائیں، تم اپنی شاعری سنانا شروع کر دو، کیونکہ میں داد دینے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ انس نے تپائی پر رکھا بلوری پیپر ویٹ اٹھا کر ہاتھ میں تولتے ہوئے بڑے سکون سے کہا تو ہمراہ غصے سے واجدان کو دیکھنے لگی، مگر وہ خبیث اس وقت ذرا بھی رحم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک آزاد نظم ہے، وہ بڑے شاعرانہ انداز میں گویا ہوا تو انس نے سنجیدگی سے ٹکرا لگایا، دھیان سے، مادر پر ذرا آزاد نہ ہو، یہاں یہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں تو دوپٹہ لے کر سنے نا۔ واجدان نے مشورہ دیتے ہوئے نظم شروع کی، ایک پیغام لکھا ہے، تمہارے نام لکھا ہے، سوچتی ہوں تمہیں بھیجوں پر کیسے، بھائی خط کے ذریعے، بلکہ اب تو موبائل پہ میسج کی سہولت بھی میسر ہے، اور سب سے بہتر کمپیوٹر۔ انس نے اس کی شاعری قطع کی اور بے تریک مشوروں سے نوازا، جبکہ ان سب کے تاثرات پر ایک نظر ہمراہ انگشت بدنما، وہ ابھی تک یہی سمجھتی رہی کہ واجدان نے اس کی ڈائری کا ایک آدھ پیج پڑھا ہوگا، مگر آج اس کے منہ سے اپنی تازہ ترین شاعری سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کی ڈائری اگر کہا جا سکے تو پڑھتا رہتا ہے، بلکہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کرتا رہتا ہے۔ اوفو آپی، یہ ابھی کی شاعری تھوڑی ہے، کسی برہا کی ماری نے آدھی صدی پہلے اپنے ان کے لیے بیچنا ہے۔ واجدان نے وضاحت کی تھی، ہمراہ کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں اپنے لمبے ناخن گھسیٹ دے اور اس کی مسکراہٹ نوچ لے، یا پھر کم از کم زبان میں کیل تو ٹھوک دے۔ ہائے بے بسی، آگے تو سناؤ، پتہ چلے کس پائے کی شاعری ہے، معید نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔
آگے عرض ہے، شوق ہوا کے ساتھ پیغام جو بھیجوں تو ڈرتی ہوں، خوشبو کی طرح نہ دے ہر سو نہ رنگی فضا کے ساتھ پیغام جو بھیجوں تو ڈرتی ہوں، سوچتی ہوں تو ڈرتی ہوں مگر میں کیا کروں، میں نے ایک پیغام لکھا ہے تمہارے نام لکھا ہے۔ ویری گڈ، سبا نے سب سے پہلے داد دی تھی، غیر متوقع۔ انس نے گہری سانس لیتے ہوئے پیپر بیٹ رکھ دیا تھا۔ اب شاعر کا نام بھی بتا دو، بلکہ یہ تو کسی شاعرہ کی تخلیق لگ رہی ہے۔ زوہا نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ بتا دو؟ واجدہ نے شرارتی نظروں سے ہمراہ کی طرف دیکھا جس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ ان سب کے درمیان بیٹھ کر شاعرہ ہونے کا الزام قبول کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا، مگر اس واجدان کے بچے سے تو کچھ بھی متوقع تھا۔ ماں بدولت، اس نے بڑے انداز میں کہتے ہوئے سر خم کیا، تو جہاں ان سب نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، وہیں ہمراہ بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا نام ہوا؟ پتہ ہی نہیں چل رہا، شاعر ہے کہ شاعرہ؟ انس نے اعتراض کیا تھا تو معید نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ماں بدولت کا مطلب ہے میں۔ یہ تمہاری شاعری ہے؟ ڈونٹ ٹیل می یار۔ انس مزید حیران ہوا تو سبھی کے لیے اپنی ہنستی روکنا مشکل ہو گیا۔ بس مجھ ہی پہ کسی کو شک نہیں ہو رہا؟ واجدہ نے منہ بنایا تو ہمراہ جو اپنی تخلیق پر اسے داد وصول کرتے دیکھ رہی تھی بے حد جل کر بولی، تمہاری شکل جو نہیں ہے شاعروں والی، اف، پبلک جیلس ہو رہی ہے مجھ سے۔ واجدان جیسے خوشی سے لبالب بھر گیا تھا۔ تو یہ تمہاری شاعری ہے؟ انس کو اب سمجھ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بھی 12 بجنے لگے ہیں اب۔ معید نے اسے چھیڑا تھا۔ اب یہ میری شاعری ہے، واجدان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ہمراہ تلملا کر رہ گئی۔ کسی اور کو اس کے اب نے چونکایا نہیں، مگر وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مگر یہ تو سراسر کسی لڑکی کے خیالات ہیں۔ اس قدر ڈرے، سہمے، بلکہ حیا کے پردے میں لپٹے نوفل نے اتنے عرصے میں پہلی بار رائے دی تھی۔ واجدان توصیفی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میری نظر مادر پدر آزاد نہیں بلکہ شرمیلی اور پردے والی ہے۔ کہیں تمہارا ذہن تو زنانہ نہیں ہو گیا؟ انس نے بڑے غور و فکر کے بعد نکتہ نکالا تو واجدان احتجاجاً چلا اٹھا، یہ اب آپ حد کر رہے ہیں، آرڈر آرڈر۔ معید نے سب کو گویا حد میں رہنے کی تلقین کی تھی۔ تبھی نوفل نے دفتن ہی روئے سخن زوہا اور معید کی طرف کر لیا۔ تم لوگ سناؤ بھائی، کوئی پروگریس؟ یہ بہت غیر متوقع سوال تھا، صرف زوہا اور معید کے لیے ہی نہیں بلکہ انس اور سبا کے لیے بھی۔ نوفل کے ذہن میں شاید ان کی ایسی کزنشپ کے ناطے بے تکلفی کا خیال ہو، اس لیے وہ اتنے کھلے دماغ سے پوچھ رہا تھا۔ معید نے صورتحال سنبھالنے کے لیے سرسری انداز میں کہا، کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ واہ کیا سادگی ہے! نوفل کو اس کے تجاہل عرفانہ نے محفوظ کیا تھا، پھر گویا زوہا کو شامل کرتے ہوئے شرارت سے بولا، یہ تو مجھے لگتا ہے شادی کے بعد تمہارا نام لے کر بھی نہیں بلایا کرے گا۔ اف، زوہا ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ اس کے طرز عمل نے نوفل کو مزید حیران کیا تھا۔ امیزنگ، یہ تم سے شرماتی ہے؟ وہ معید سے پوچھ رہا تھا۔ سب کے درمیان خصوصاً ہمراہ اور واجدان کے سامنے بہت سنجیدہ اور باروب انداز میں رہنے والا بیچ محفل میں ہونے والی اس پوچھ تاچھ پر خفیف سا ہو گیا۔ انس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھڑکی تھی۔ شرماتی نہیں، بچی ڈرتی ہے۔ کوئی نہیں، میرے اتنے سویٹ اینڈ سافٹ بھائی کا سب احترام تو کر سکتے ہیں مگر ان سے ڈر نہیں سکتے۔ سبا نے بلا توقف انس کی تردید کی تھی تو انس نے فوراً کہا، اس گھر میں اس بھائی کی سب سے بڑی چمچی ہے یہ۔ ہاں جی، اور خود کا بھول گئے؟ کوئی سفارش کرانی ہو ابو یا چچا جان سے، کچھ بات منوانی ہو تو ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ سبا نے لطف لیتے ہوئے اس کا پول کھولا تھا۔ ان سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر اسے گھورنے لگا، پھر متاسفانہ انداز میں بولا، شرم کرو، سب کے بیچ بڑے بھائی کو رگیت رہی ہو۔ نوفل کی صحبت نے کچھ خاص اثر نہیں کیا تم پر؟ انہی کی صحبت کا اثر ہے جو سچ کو سچ کہنے کی ہمت آ گئی ہے مجھ میں، وہ رسان سے کہتی نوفل کے اعصاب کو الرٹ کر گئی۔ السلام علیکم یا اہل اسلام۔ اسی وقت عماد کی پرشور اور پرجوش آمد سبھی کی توجہ بٹانے کا باعث بنی تھی۔ یہ بے وقت آمد؟ آج تو ہم نے شیطان کو یاد بھی نہیں کیا۔ انس نے بآواز بلند اظہار کیا تو وہ سب سے ملتا اس کی طرف پلٹ کر اطمینان سے بولا، استاد جی آپ کو کیا پڑی ہے ہم شاگردوں کو یاد کرنے کی؟ جہاں آپ وہاں آپ کی خدمت میں ہم حاضر۔ انس اسے گھور کر رہ گیا، اور بھائی سبا کہاں ہوتی ہو یار؟ نہ کوئی عطا نہ پتہ نہ پیغام، وہ بے تکلفی سے اپنائیت سے کہتا انس اور سبا کے درمیان صوفے سے ٹیک لگاتا کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ جو دلوں میں رہتے ہوں انہیں لتا پتہ اور پیغاموں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ نوفل کا پورا وجود جیسے سماعت بن کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اب عماد سے مریم خوبو کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ عماد کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سبا کے چہرے کو چھوتی اس کی نگاہ تکلف کی بے تکلفی اور شوخی، ایک ایک بات نے نوفل کو حد درجے جیلس کیا تھا۔ اس پر مستزاد سبا کے لبوں کا گراؤ کرتی بہت بے ساختہ سی مسکراہٹ، وہ حد درجہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہونے لگا۔ دفتن اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتا
دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ارے ابھی سے؟ بہت سی آوازیں احتجاجاً بلند ہوئی تھی۔ یار ابھی تو میں آیا ہوں، میں نے سوچا کہ محفل جمے گی، مگر تم تو میدان ہی چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، عماد نے شکوہ کیا تھا۔ ان سب کا مخصوص انداز گفتگو تھا، مگر عماد کی تو ہر بات کچھ الگ ہی معنی لے کر نوفل کے دل و ذہن میں بے چلیاں گرجا دیتی تھی۔ بول ہے تمہاری، میں آخری سانس تک لڑنے والوں میں سے ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے قصداً مسکرا کر آخر میں بولا، مگر ابھی واپسی بہت ضروری ہے، امی اکیلی ہیں، آج بہت دنوں کے بعد ہم رت جگہ کریں گے، گپے لڑائیں گے، ایک بہت اچھی محفل مس کر رہے ہو تم، عماد نے گویا اسے لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جواباً کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ صبا اس سے پہلے اونچی آواز میں بول اٹھی، رہنے دیں عماد بھائی، یہ رت جگہ اور دوستانہ گیدر رنگ آپ جیسے دیوانوں کے شوق ہیں، میرے شوہر کو ایسا شوق لاحق نہیں ہے، یہ تو بہت سیریس پرسنالٹی ہے، عماد نے کہا لگا کر جیسے صبا کی بات کی تائید کی تھی۔ نوفل لب بھینچتا پلٹ کر ان سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ وہ باہر نکلا، تب بھی صبا اور عماد محو گفتگو تھے۔ نوفل کا دل کچھ اور برا پڑا تھا۔ انس اور معید اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھے تھے، مگر صبا انہیں روک گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں نا؟ اوہ! ان سب کی معنی خیز آوازوں کو انسنی کرتی وہ تیزی سے کوریڈور میں نکل آئی۔ زوہا چائے کی ٹرالی لیتی چلی آ رہی تھی۔ نوفل بھائی کو چائے کے لیے تو روکیں، گھر میں امی اکیلی ہیں، پھر آئیں گے وہ اسے مختصر جواب دیتی تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے دروازہ کھولا۔ سنیے! بے حد غیر متوقع آواز نے بے ساختہ ہی نوفل کے قدموں کو ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں، صرف گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نوفل کو لگا وہ پنجوں کے بل چل کر اس کے پاس آئی ہو۔ اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ننگے پاؤں تھی۔ وہ قدرے خجل اور جھجکتی سی محسوس ہوئی، جیسے اسے روکنے کے بعد مخاطب کرنے سے ہچکچا رہی ہو۔ آپ کل آئیں گے نا؟ پتہ نہیں، اسے باور کرایا گیا تھا یا اس کی رائے معلوم کی جا رہی تھی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کس خوشی میں؟ امی معید بھائی اور زوہا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہی ہیں، ہماری وجہ سے روک رکھا تھا تو؟ وہ اب بھی بہت بے تنائی سے پوچھ رہا تھا، جانے اس کا مدعا سمجھا نہیں یا کوئی اور وجہ تھی۔ امی چاہتی ہیں آپ اس موقع پر ضرور موجود ہوں، صبا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولا، کل میں بالکل بھی فارغ نہیں ہوں، آج بھی آپ کی وجہ سے اتنا ٹائم نکل گیا، آج کی کمٹمنٹ کل نبھانا پڑے گی، یہ بھی تو بہت ضروری کام ہے۔ صبا کو اس کی بات نے تکلیف دی تھی، یہ چائے بغیر نہیں رہ سکی، کچھ ایسے ہی رنگ اس کے چہرے سے بھی جھلکے تھے، دکھ اور نارسائی کے۔ چند لمحوں پہلے جگمگاتا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ دیکھیں، یہ بات پہلے طے نہیں تھی، جبکہ یالے کے ساتھ میری میٹنگ کنفرم تھی، جس کو میں وہ صفا چٹ انداز میں کہنے لگا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لب و لہجے میں بولی، اوکے، آپ نبھائیں اپنی کمٹمنٹ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی میٹنگ یالے کے ساتھ تھی تو میں اس وقت گیٹ پر ہی اتر جاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے ناقابل یقین تاثرات اور لب و لہجے نے نوفل کو تحیر میں مبتلا کیا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایسی لڑکی جو اس سے شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس کا یوں جیلس ہونا بہت ناقابل یقین سی بات تھی۔ کیا صبا واقعی میری اور یالے کی دوستی سے جیلس ہوتی ہے؟ مگر کیوں؟ یا کون سا محبت کرنے والا شوہر ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کے تاثرات میں اتنی ناگواری کیوں؟ وہ خیالات کی ڈوروں میں الجھتا گاڑی کی طرف بڑھا تو قدموں میں پہلے کی سی تیزی نہیں تھی۔ تو کیا نوفل احمد نے کل کے ہونے والی تقریب میں شرکت کی یا نہیں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 13۔